على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخاری شریف کا 23واں باب شروع کر رہے ہیں، اور یہ باب ہے ابواب سجود القرآن، قرآن پاک کے سجدہ تلاوت سے متعلقہ جو مسائل ہیں اور ابواب ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اس باب میں ہم پڑھیں گے. اور اس میں کل جو چھوٹے ابواب ہیں وہ 12 ہیں، اور کل احادیث جو ہیں وہ 13 ہیں. پہلے باب کا عنوان ہے ما جاء فی سجود القرآن و سنتہا، ان احادیث کا بیان جو سجود تلاوت میں آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، اور ان کے طریقے کا بیان. اچھا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، کہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور چاہے پوری آیت پڑھی جائے یا سجدہ والے لفظ کے اگلے پچھلے الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، جو بھی ہو تو سجدہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے. چیزیں ان میں رکھیں کہ واجب جو ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، اور باقی ائمہ کے قریب یہ سنت ہے. تو بہرحال واجب ہے یا سنت ہے جو بھی ہے، سجدہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے. سجدہ تلاوت کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو ہے یہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کے اندر ہے. حدیث اس طرح ہے کہ جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے میں بیٹھ کر آہ و بکا کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور میں نار جہنم کا مستحق ہوں. تو یہ سجدہ تلاوت ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ان ابواب کے اندر ہم پڑھیں گے. قرآن پاک کے اندر جو بیشتر علماء ہیں ان کے نزدیک 14 مقامات ہیں جہاں پہ سجدے کی آیتیں آئی ہیں، اور ان کو پڑھتے ہیں تو سجدہ واجب ہوتا ہے. اہل حدیث کے نزدیک جو ہیں وہ 15 آیتیں ہیں. وہ سورہ حج کے اندر 2 سجدوں پہ ان کا یقین ہے، یعنی ایک سجدہ تو سب کے نزدیک ہے سورہ حج کا، اور ایک سجدہ جو آیت نمبر 77 ہے 77 اس پہ اہل حدیث کے نزدیک صرف سجدہ ہے، باقی ائمہ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے. تو بہرحال تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ سجدوں کی تعداد کے اندر ہے، باقی 14 تو جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں. تو ان سجدوں کے بارے میں انشاءاللہ ان ابواب کے اندر ہم پڑھیں گے. کچھ تو صورتوں کا بیان آئے گا کہ کس کس صورت کے اندر سجدے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی صورت پڑھی تو سجدہ کیا، اور کچھ اور چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اس طرح سے ہم ان کے بارے میں جو بات ہے وہ کرتے چلے جائیں گے. تو سجدہ تلاوت کا جو طریقہ ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جب سجدے کی آیت پڑھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، اور اس میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور جب سر اٹھائیں تو اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیں. اور جہاں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک وہیں بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر اٹھ جائیں اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ ہم تفصیلات یہی ساری پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس کس طرح سجدہ ہے اور کیسے کیسے صحابہ کرام نے کیا اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی والی ڈسکشنز جو ہیں وہ اس باب کے اندر اور باب کے اندر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حدیث آج جو ہم پہلی پڑھیں گے اس عنوان کے تحت یہ 1017 ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں قرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم پڑھی. وسجد فیہا، اور جب سورہ نجم مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. وسجد من معہ، اور جو بھی آپ کے ساتھ تھے ان سب نے سجدہ کیا. یعنی اس وقت جتنے لوگ مسجد کے اندر موجود تھے یا حرم کے اندر موجود تھے، مسلمان تھے یا مشرکین تھے، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن تھے یا انسان تھے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. غیر شیخ، ایک شیخ کے علاوہ، ایک بوڑھے کے علاوہ. اس نے کیا کیا؟ اخذ کف من حسا اور تراب، اس نے ایک مٹھی بھر جو ہے وہ کنکریاں یا مٹی لی. فرفعہ الی جبہتہ، اور اس نے وہ جو مٹی تھی اس کو اپنے ماتھے کے ساتھ لگا لیا. یعنی سجدے میں نہیں گیا بلکہ بیٹھے بیٹھے مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو اپنے مٹی یا کنکریاں جو کچھ بھی تھا اسے اپنے پیشانی سے لگا لیا. وقال، اور کہا
یکفینی ھذا، میرے لیے کافی ہے۔ فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ مدت کے بعد دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں بحالت کفر قتل کیا گیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو بات پہلی میں پتہ چلی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کے اختتام پہ سجدہ کیا تھا، یعنی ایک مقام میں پتہ چل گیا کہ سورہ نجم جو ہے اس کے اندر سجدہ ہے، اور یہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے تو آپ نے سجدہ کیا تھا، اور مکہ کے اندر حرم میں پھر جتنے لوگ موجود تھے چاہے وہ کافر تھے مسلمان تھے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ شخص جس نے سجدہ نہیں کیا یہ امیہ بن خلف تھا۔ تمام مشرکین یا کفار جو تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، لیکن اس بدبخت نے اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کچھ سنگریزے یا مٹی کی ایک مٹھی لی اور اسے اپنی پیشانی کے ساتھ لگا لی اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے، یعنی اس نے اس کو سجدہ ہی سمجھا کہ سر نہیں نیچے کیا لیکن مٹی تو لگا لی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے اسی طرح حالت کفر میں ہی قتل ہوتے دیکھا تھا بدر کے اندر۔ تو جب بعد میں یہ بات مشہور ہو گئی اور کفار مکہ کو لوگوں نے تانا دیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، تم تو مسلمان نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی صابی ہو گئے ہو، دین ابراہیمی سے نکل گئے ہو۔ تو انہوں نے یہ بات بنائی کہ ہم نے سجدہ اس وجہ سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے دیوتاؤں کی تعریف کی تھی، اور آپ نے اپنی نماز میں کہا تھا، یعنی وہ آیت آتی ہے نا فرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہاں تک تو آیت کا حصہ ہے۔ تو ان کے جو بت تھے ان کا نام لیا گیا تھا، لات اور عزی اور منات، تو وہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور ان کی یعنی نفی کی گئی ہے، لیکن اگلا حصہ انہوں نے خود بنا لیا کہ ہمارے بتوں کا، ہمارے جو معبود ہیں ان کا نام لیا تھا، اور اگلا حصہ انہوں نے خود بنا لیا کہ یہ تو بڑے عالیشان دیوتے ہیں اور ان سے سفارش کی امید کی جا سکتی ہے، یعنی آیت کے اندر تعریف انہوں نے کر کے اگلا حصہ خود سے طے کر کے جھوٹ بول کے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے دیوتاؤں کی تعریف کی گئی تو ہمارا فرض تھا کہ ہم سجدے میں ان کا ساتھ دیں۔ جھوٹی بات انہوں نے ایک گھاڑ لی اور لوگوں کے سامنے ایک معذرت پیش کر دی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اصل میں تو وہ سب مسحور ہو گئے تھے قرآن سن کے اور بے اختیار سجدے میں گر گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے یہ بات جو تھی گھڑ لی اپنے لیے، اپنا جواز پیش کرنے کے لیے۔ تو اصل میں اس حدیث کو لانے کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نجم کی آخری آیت میں سجدہ ہے، اور اس کی تلاوت پر بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس کو سنت سمجھیں یا واجب سمجھیں، جو بھی سمجھیں، لیکن اس پہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جو بھی سورہ نجم کی آخری آیت پڑھے اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔